الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم۔ جس نے سورج کے شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ شیخ ساری فرماتے ہیں مکن نفس امارہ راپے روی کہ ناگاہ گرفتار دو دخشوی، نفس امارہ کی پیری مر کر اور یہ جہنم میں لے جائے گا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، میدان محشر میں اللہ تبارک تعالی ہم سے 5 سوال کریں گے۔ سب سے پہلا سوال، زندگی کہاں گزاری؟ گویا زندگی کے بارے میں 2 سوال ہو گئے۔ جوانی ہے جو ہے، بعض کہتے ہیں کہ 15 سال سے لے کر 30 سال، اور بعض کہتے ہیں کہ 18 سال سے لے کر 32 سال، یہ جوانی، یہ کہاں گزاری؟ تیسرا سوال مال کے بارے میں، مال کہاں سے کمایا؟ اور چوتھا کہاں خرچ کیا؟ زندگی کے بارے میں بھی 2 سوال ہے اور مال کے بارے میں بھی 2 سوال ہے، اور ایک سوال جو تمہارے پاس علم تھا اس کے اوپر کیا عمل کیا؟ تو یہ سوال ہوگا کہ جو بھی علم تھا اس کے اوپر عمل کیا کیا۔ اس لیے بھائیو، ہمارے پاس جو بھی علم ہے اس کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے ہماری زندگی بنے گی۔ آج میں انشاءاللہ نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے لیے آزمائش، ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر ہم نے دونوں چیزیں رکھ دی، فسق و فجور بھی رکھ لیا، تیرے اندر تقوی بھی رکھ لیا۔ تو انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ نفس امارہ، کافر کا نفس نفس امارہ ہوتا ہے، فاسق کا نفس نفس امارہ ہوتا ہے۔ اسے شیخ ساری فرماتے ہیں مکن نفس جہنم میں لے جائے گا۔ تو یہ نفس امارہ ہے، اور یوسف علیہ السلام خود فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، میں اپنے نفس کی برا ظاہر نہیں کرتا۔ نفس امارہ ہمیشہ برائی کا حکم کرتا ہے مگر میرا رب جس کے اوپر رحم کرے۔ کون کہتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام جیسا نبی کہہ رہا ہے۔ تو یہ نفس امارہ ہے، وہ ہمیشہ برائی کا حکم کرتا ہے، لیکن انسان اس کے پیچھے محنت کرے گا تو یہ آہستہ 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 پھر لوامہ بنے گا۔ کون سا بنے گا؟ لوامہ۔ نفس امارہ اس کو کہتے ہیں اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے،
اسے کوئی احساس نہیں ہوگا. نماز چھوٹ گئی کوئی احساس نہیں, زنا کیا کوئی احساس نہیں, شراب پیا کوئی احساس نہیں. لیکن جب محنت کریں گے تو یہ نفس لوامہ بنے گا. اللہ تعالیٰ بھی اس کی قسم کھائی ہے. نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ ملامت کرنے والا نفس. یہ نفس ملامت کرے گا. اگر انسان سے نماز چھوٹ گئی تو اس کا نفس کہے گا تجھے شرم آنی چاہیے, تو نے نماز چھوڑ دی. اگر گناہ ہو گیا فوراً وہ ملامت کرے گا. کیا کرے گا؟ ملامت. تو یہ نفس لوامہ جب محنت کریں گے, اس کے پیچھے محنت کریں گے تو یہ نفس مطمئنہ بنے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی. یہ تین قسم ہے اس کی, امارہ, لوامہ اور مطمئنہ. ہم خود سوچیں ہمارا نفس کون سا ہے؟ اور چونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے بدن میں لطائف ستہ رکھے ہیں. لطائف ستہ آپ نے کبھی زندگی میں سنا نہیں ہوگا. سنا ہے؟ نہیں سنا. لطائف ستہ, 7 لطائف اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں نور رکھا ہے. لیکن اس کے بغل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بدخلقی رکھ دی. کیا رکھ دیا؟ بدخلقی رکھ دی. اور بدخلقی اس کے نور کو آگے آنے نہیں دیتی, اس کو دباتی ہے. لیکن جب انسان محنت کرے گا, اس کے پیچھے محنت ہوگی, تو یہ نور ابھرے گا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے پیچھے یہی محنت کی تھی. اس کے اندر سے تمام چیزیں نکالی. بغض نکالا, کینہ نکالا, حسد نکالا, لالچ نکالی, تکبر نکالا. یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی نے نکال دیا. پھر وہ اصحابک النجوم فبأی اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, اس کے بھی جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ پھر ستارے بن گئے. کیوں؟ ان کے پیچھے محنت ہوئی. تو یہ لطائف ستہ کے بارے میں آپ سے بات کرنا. لطائف ستہ 6. نفس ہے. سب سے پہلے نفس. ہماری یہ روٹی اس سے 2 انگل نیچے ہے. یہ روٹی کے 2 انگل نیچے نفس. اس کے بغل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خواہشات رکھ لی ہے. کیا رکھ لی؟ خواہشات. اچھی خواہش بھی ہے, بری خواہش بھی ہے. اگر انسان اچھی خواہش اختیار کرے گا اللہ خوش ہوگا, اور بری خواہش اختیار کرے گا اللہ ناراض ہوگا. بہت سی بری خواہش ہے. اچھی خواہش کیا ہے؟ میں نیک بن جاؤں, میں اللہ والا بن جاؤں. یہ اچھی خواہش. تو یہ نفس کے بازو میں کیا ہے؟ خواہشات. ہزاروں خواہشیں ہیں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قلب ہے. قلب ہمارے داہنے پستان کے 2 انگل نیچے قلب. اس کے بغل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے غیظ و غضب رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ دباتے ہیں. لیکن محنت ہوگی یہ نور بھڑکے گا. اللہ والے محنت کرتے ہیں تو یہ نور بھڑکتا ہے. پھر تو اس کے بغل میں کیا ہے؟ غیظ و غضب, غصہ. جہاں غصہ آنا نہیں چاہیے وہاں غصہ آتا ہے. جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں غصہ آنا چاہیے انسان کو. اگر ہماری ماں بہنوں کی طرف کوئی دیکھتا ہے تو ہم غصہ کریں گے, تو یہ غصہ ٹھیک ہے, اس کو مانیں گے. تو یہ ماننا انصاف ہے, ظلم نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انصاف ہے. تو غصہ اپنی جگہ پہ ٹھیک. نماز چھوڑتے ہیں ہم نہیں مارتے, غصہ نہیں آتا. تو یہ قلب کے بازو میں غیظ و غضب ہے. پھر بائیں طرف آ جاؤ, بستان کے نیچے روح ہے. روح اللہ والے اس کو روح کہتے ہیں. روح
اس کی بغل میں اللہ تعالیٰ نے حسد رکھ لیا. کیا رکھ لیا؟ حسد حسد حسد. شیطان کو حسد ہوا تھا، اس لیے وہ آدم سے حسد ہوا تھا نا. تو یہ حسد اسی چیز گرتا ہے، انسان حسد کرتا ہے حسد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ روح کے بارے میں کیا حسد رکھ لیا ہے. اس کے پیچھے محنت ہوگی تو حسد آہستہ آہستہ دور ہوگا. پھر روح کے یہاں سر اوپر ہے. کیا ہے؟ سر. سر کے بغل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لالچ رکھ لی. لالچ، گریڈی، لالچ کرتا ہے انسان. یہ بری خواہش ہے. لالچ بری خواہش ہے. 1,00,000 روپیہ ہو جائے تو چاہتا ہے کہ 2 لاکھ ہو جائے. 1 کروڑ ہو ادھر چلے آؤ. خفی. خفی کے بغیر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا رکھ لیا؟ بخل، کنجوسی. کیا رکھ لیا؟ بخل رکھ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے. بخل پیچھے اگر محنت کی ہوگی تو انسان بخیل ہی رہے گا. اور بخیل اللہ کا دشمن ہے، سخی اللہ کا دوست ہے. اس لیے سخی آدمی سے شیطان بہت ڈرتا ہے. بخیل آدمی چاہے تہجد گزار ہو، شیطان اس سے نہیں ڈرتا، کیونکہ سخی کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا. سخی سخی. تو اللہ تعالیٰ نے خفی ہے نا، اس کے بعد میں کیا رکھ لیا؟ بخل. بخل. اور آخری چیز ہے چھٹی، اخفا. اخفا کے بغل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تکبر رکھ لیا. کیا رکھ لیا؟ تکبر. تکبر کسے کہتے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے. انسان اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا سمجھے اور حق بات کا انکار کرے، حق بات کو نہ مانے، اس کو تکبر کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اچھا سمجھے، چاہے مال کے اعتبار سے، چاہے خاندان کے اعتبار سے، چاہے علم کے اعتبار سے، جو بھی ہو، اس سے اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھے. یہ تکبر. تکبر عزازیل لا خار کر بزندان لانر گرفتار کر. عزازیل تکبر کی وجہ سے پھندے میں پھنس گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے لطائف 7 لطائف اللہ تعالیٰ نے رکھ لیے ہیں. لیکن انسان اس کے پیچھے محنت کرے گا، محنت کرے گا، محنت کرے گا. کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے گا تو اللہ والے یہ محنت کراتے ہیں. اور یہ تمام بیماریاں ہیں. تکبر بیماری ہے، حسد بیماری ہے، بخل بیماری ہے، لالچ بیماری ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہری گناہ سے بچو، باطنی گناہ. یہ باطنی گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ باطنی گناہ ہے بھائیو. ہم ظاہری اعتبار سے اگر ہم بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس فوراً جاتے ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے بیمار ہو کسی کے پاس نہیں جاتے. جانتے ہی نہیں کہ بیماری ہے. یہ جانتے ہیں کہ بھائی میرے اندر تکبر ہے، میرے اندر بغض ہے، میرے اندر حسد ہے. تو یہ اللہ والے کے پاس جانا چاہیے، اس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. الحمدللہ میں 33 سال سے محنت کر رہا ہوں. ہمارے شیخ مولانا وصی اللہ خان صاحب، اس کی خدمت میں کئی مہینے رہا تھا. شیر کو مارنا بڑی چیز نہیں ہے، اور دہے کو مارنا بڑی چیز نہیں ہے. اگر تو نے مارا تو نفس امارہ کو مارا تو یہ بڑی چیز ہے. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کا ٹھکانہ جنت. ایک قدم نفس کے اوپر رکھ لو، سیدھا جنت میں پہنچ جاؤ گے بھائیو. تو اللہ کے نبی نے صحابہ کے پیچھے یہ محنت کی ہے. اور کیسی محنت کی؟ ان کے اندر سے تکبر نکالا، بغض نکالا، حسد نکالا، کینہ نکالا، تمام چیزیں نکالی. دنیا کی محبت نکال لی. اس لیے وہ اللہ کے راستے میں لاکھوں روپے لٹانے والے ہو گئے. ہم تو صحابہ کا ایسا سمجھتے کہ وہ مفلس تھے. اللہ کے راستے میں یہ لوگ لاکھوں روپے دینے والے تھے.
میں آپ کو چند صحابہ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ کتنے سخی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مسلمان مکہ سے مدینہ پہنچے ہجرت کر کے، تو مدینہ میں پانی کی تنگی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہمارے پانی کی تنگی ہے، ایک یہودی کے پاس ایک کنواں ہے، کوئی خرید لے تو ہمیں راحت ہو جائے۔ جب عثمان یہودی کے پاس گئے، پوچھا یہودی کہ اس کا کتنی قیمت لگائی ہے؟ اس نے کہا 35,000 درہم۔ کتنا؟ 35,000 درہم، آج کے حساب سے 60 لاکھ روپے۔ 60 لاکھ کا کنواں انہوں نے لیا، 35,000 درہم دے دیے۔ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا اللہ کے نبی یہ میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا یہ کنواں، وہ عثمان کا نہیں۔ پھر جس وقت مسجد نبی کی توسیع کا وقت آیا، مصلی بڑھ گئے، مسجد چھوٹی بننے لگی، تو بازو میں جگہ تھی، تو عثمان اس آدمی کے پاس پہنچے، یہ جگہ بیچنی ہے، کہا کہ اس کی قیمت ہے 25,000 درہم۔ عثمان نے دے دی، اور اللہ کے نبی کو فرمایا اللہ کے نبی یہ مسجد کے لیے میں نے دے دی۔ یہ صحابہ کرام، دنیا کی محبت کو اللہ کے نبی نے بالکل نکال دیا۔ یہ صحابہ کرام تبوک کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ چندہ لے آؤ، ہمیں بہت دور جانا ہے، 30,000 کا لشکر ہے، 1 مہینے کی مسافت۔ تو ابوبکر صدیق پورا مال لے آئے، جتنا تھا اتنا مال لے کے آئے۔ حضرت عمر آدھا مال لے آئے۔ اور اللہ کی یہاں ہے نا، تمہارے پاس کتنا مال ہے اور کتنا دے رہے ہو اللہ کے راستے میں، اس کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس 10,000 روپے ہیں اور وہ 1,000 روپیہ دے رہا ہے، تو گویا اس نے 10% اللہ کے راستے میں دیا، اس کو 10% حساب ملے گا۔ 10,000 ہے اور کتنے دیے؟ 1,000۔ اور کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، اس نے 2,000 دیے، تو یہ 2% ہوا، یہ 2%۔ اس حساب سے اس کو 2% کا ثواب ملے گا۔ پاس بہت مال تھا، بہت مال تھا۔ انہوں نے کتنا دیا آپ کو معلوم ہے؟ کتنا دیا؟ 940 اونٹ۔ کتنے؟ 940 اونٹ، 60 گھوڑے اور 10,000 دینار۔ 1 دینار کے 250 روپے ہوتے ہیں، گن لو۔ یہ صحابہ کرام تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بھائیو یہ صحابہ کرام تھے۔ آج کیونکہ ہماری نفس کے پیچھے کوئی محنت نہیں ہے، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ المجاہد من جاہد نفسہ، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے پیچھے محنت کرے کہ میرے دل میں کیا ہے، جو چیزیں بری ہے اس کو نکالنا ہے۔ صحابہ، اللہ کے نبی نے صحابہ کے پیچھے یہ محنت، اور وہ اسٹار بن گئے، اسٹار۔ دوسرے صحابی ان کی بہت سخاوت تھی، طلحہ بن عبید اللہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ کس میں سے؟ عشرہ مبشرہ۔ ان کی یہ عادت تھی روزانہ 1,000 دینار کا لنگر کھانا پکاتے، لنگر چلاتے۔ کتنے کا؟ 1,000 دینار، 2.25 لاکھ روپے اٹھے روزانہ۔ اور لوگوں آؤ کھاؤ، کھا کے جاؤ۔ 1,000 دینار کا لنگر وہ چلاتے، اللہ کے راستے میں دیتے تھے، طلحہ بن عبید اللہ۔ اور دوسرے ایک صحابی ہے صاحب بن عبادہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کی کیا عادت تھی؟ ہفتے میں 1 مرتبہ بڑا جانور لاتے، اس کو ذبح کرتے اور لوگوں میں اس کا گوشت بانٹ دیتے کہ جس کو بھی کھانا لے جاؤ۔ یہ سعد بن عبادہ، ان کا لڑکا قیس بن سعد، ان کا بھی یہی معمول تھا۔ یہ بھائیو، انہوں نے محنت کی تھی اور انہوں نے جان لیا تھا کہ دنیا کا نفع کوئی نفع نہیں ہے، دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے، انہوں نے جان لیا تھا۔ اس لیے وہ اللہ کے راستے بہت دینے والے ہو گئے۔ لیکن آج
دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے بھائیوں، حسد ہمارے دلوں میں ہے، ہم نے اس کو نہیں نکالا، تکبر ہمارے دلوں میں ہے، لوگوں کو برا جاننا ہمارے سیوا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے اندر سے نکالنی پڑے گی، اپنے اندر سے ہمیں نکالنی پڑے گی بھائیوں، جیسا کہ صحابہ کرام نے نکالا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بھائیو یہ صحابہ کرام انسان جانتا ہے کہ اگر جہاں کم نفع ملتا ہے اور جہاں زیادہ نفع ملتا ہے تو ایک تھوڑا نفع چھوڑ دیتا ہے نہیں، تو جانتے کہ دنیا کا نفع کوئی نفع نہیں ہے، آخرت کا نفع اصل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے مہمان آئے، اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ کے نبی نے چٹھی لکھوا دی کہ عثمان کے پاس جاؤ۔ جس وقت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو عثمان اپنی عورت کے ساتھ جھگڑ رہے تھے 2 روپے کے لیے، اس کے لیے 2 روپے کے لیے کہ تم نے بتی زیادہ رکھ لی تھی اس لیے تیل زیادہ جل گیا 2 روپے کا۔ تو آدمی کہنے لگا یہ آدمی کیا دے گا یار، یہ 2 روپے کے لیے جھگڑ رہا ہے اپنی عورت کے ساتھ۔ وہ پھر واپس آنے لگا، عثمان رضی اللہ عنہ دیکھا کہ یہ آدمی واپس جا رہا ہے، اس کو بلایا ادھر آؤ، کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی چٹھی دی۔ پھر انہوں نے 2000 درہم نکالے اور ان کو دیے۔ کتنے؟ 2000۔ وہ آدمی 2000 دیکھتا ہے اور عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ مجھے کیا دیکھتا؟ لیکن میں جس وقت یہاں آیا تو آپ 2 روپے کے لیے لڑ رہے تھے اور آپ نے 2000 دے دیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ یہ 2 روپے کا حصہ مجھے اللہ کو دینا ہے اور یہ 2000 کا حصہ مجھے اللہ دے گا۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کیا کہا؟ یہ 2000 کا حصہ مجھے اللہ دے گا۔ صحابہ کا یہ یقین تھا، جو یقین کی راہ پہ چل کہ جنت ہے کہ نہیں، جہنم ہے کہ نہیں، سچ میں ہے۔ بل ادعا العلم فی الآخرہ بل فی شک منہا بل منہا عمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری سوچ آخرت کی طرف جاتی ہی نہیں ہے، بل فی شک منہا، تم شک میں ہو بھائی، تم شک میں ہو، بل منہا عمون، تم یعنی اندھے ہو کر زندگی گزارتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہمیں شک ہے جنت کے ہونے میں، جہنم کے ہونے میں شک۔ اگر یقین ہو جائے تو انسان نماز چھوڑے گا، انسان گناہ کرے گا؟ نہیں کرے گا وہ۔ اس لیے بھائیو ہمیں یقین پیدا کرنا ہے۔ ٹائم ہمارا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔